اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے ندبہ کا جو اہتمام ہوا، پروردگار آپ سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعائے ندبہ فقط دعا نہیں ہے، استغاثہ ہے، امام وقت سے اظہار عقیدت ہے، ان کی نصرت کا اعلان ہے، مولا کی بیعت کا اعلان ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ دعاؤں کا ہے۔ قرآن جو ہے وہ پروردگار کی کلام ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید، لیکن دعا جو ہے وہ بندوں کی کلام ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کلام بڑی پسند ہے، جس طرح ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت بڑی پسند ہے، تو پروردگار کو بھی اپنے بندوں کی کلام جو اس سے کرتے ہیں وہ بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں خدا نے کئی بار جو ہے وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا، حتیٰ حکم دیا، جیسے بھی آیت جو ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے کہ وقال ربکم، کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے گفتگو کرو، اپنے راز و نیاز مجھے کہو، اپنی حاجات مجھے کہو، میں اسے قبول کروں گا۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بسا اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ بعض لوگ تو شکوہ کرتے ہیں کہ دشمنان خدا کی لگتا ہے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہ زیادہ جو ہیں وہ آسانیوں میں ہیں، عیش میں ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، اور ہم لوگ، تو اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، چونکہ دشمنان خدا وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ انہوں نے اگر کوئی کار خیر بھی کیا ہو چھوٹا سا، تو خدا اسے دنیا میں دے کر ان کا حساب ختم کر رہا ہے، لیکن ہمارے لیے تو ابھی آغاز ہے زندگی کا، دنیا اول زندگی ہے، اس کے بعد اس زندگی مسلسل چلے گی، جیسے اس کے بعد برزخی زندگی ہے، پھر اخروی زندگی ہے، یہ تو آغاز ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ جاویدانی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات، چونکہ اسے محبت ہے نا ہم سے، وہ بسا اوقات ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بسا اوقات نہیں کرتا، تاکہ اس کا اجر اس جہاں میں دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان روز قیامت دیکھے گا کہ اتنا سارا اسے اجر ملا ہے، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے کون سے اعمال ہیں، میں نے تو اتنے شاید عمل کیے ہی نہیں۔ تو پروردگار کہے گا کہ یہ جو تو بسا اوقات دعائیں کرتا تھا لیکن میں اسے قبول، اس کا اجر تجھے جو ہے وہ روز آخرت دے رہا ہوں۔ لہذا دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یا وہ قبول ہوگی یا وہ آخرت میں اجر کی شکل میں ہمارے لیے ذخیرہ ہوگی۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کی دعاؤں کو اور اس کے جو مختلف حالتیں ہیں اسے بیان کرتا ہے، یعنی یہ سب رب نے بیان کی ہیں۔ ویسے تو دعا جیسے یہ اجتماعی دعا ہے، دعائے ندبہ، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو مخفی ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ جیسے سورہ اعراف کی 55 نمبر آیت میں پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی سے۔ دعا کے اندر ہمیشہ عاجزی ہونی چاہیے، اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، رب کو پکارو عاجزی سے، وخفیۃ، اور جو ہے وہ پنہانی۔ اس لیے دیکھیں ہمارے ائمہ علیہم السلام کی بعض دعائیں ایسی تھیں جو سب کے سامنے تھیں، بعض دعائیں ان کی جو ہیں وہ خلوت میں ہوتی تھیں، رات کی تاریکی میں، تنہائیوں میں۔ اور یہ بھی نقل ہوئی ہیں کہ مثلا بعض ائمہ کے اصحاب نے اماموں کی جو حالتیں نقل کی ہیں، اس میں ایسی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جو
ان کی اپنی خلوتیں تھیں، رات کی تاریکیاں، حتیٰ شہر سے باہر نکل جاتے تھے، یا مثلا رات کو اٹھ کر مسجد میں یا خانہ کعبہ، حتیٰ اس کا خانہ کعبہ کا جو ہے وہ پردہ جو ہے اسے پکڑ کر امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے مختلف ٹائم ہیں۔ خود پروردگار نے جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، جیسے آپ دیکھیں یہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر جو ہے وہ 28، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی اے پیغمبر تو محبت کر، تو ان کی طرف توجہ کر، کن لوگوں کی طرف کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ غدات کہتے ہیں فجر سے لے کر طلوع شمس، یعنی سورج کے طلوع اور فجر کے درمیان والا جو وقت ہے، اسے عربی کے اندر جو ہے وہ غدات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ترین وقت ہوتا ہے۔ معمولاً ہمارے لوگ جو ہے اسے سو کر گزار دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں اس ٹائم ہوتی ہیں، اور جو اہل معرفت ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ ٹائم نہیں سوتے، اور باقاعدہ تاکید بھی ہے، استحباب مؤکد ہے کہ انسان یہ ٹائم جاگ کر گزارے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ یا مطالعے کے ساتھ۔ ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی، حتیٰ اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، وہ مسلسل تعقیبات کی حالت میں ہوتے تھے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع کرے، اور اس کے بڑے آثار ہیں انسانوں کی زندگی پر۔ آج جو بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، اتنا سارا پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہیں، کہتے ہیں جی گھروں میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی ہم رعایت نہیں کرتے۔ یہ وقت جو ہے یہ آرامش کا ہے، انسان کی زندگی میں سکون دینے کا وقت ہے، برکتیں آنے کا وقت ہے، گھروں سے ٹینشنیں، مسائل، جھگڑے، پریشانیاں ختم ہونے کا وقت ہے۔ اور دوسرا جو وقت ہے وہ العشی، عشی کا جو وقت ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اول ظہر سے شروع ہوتا ہے یہ وقت، اور یہ تقریباً جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ غروب آفتاب تک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اگلے دن کی صبح تک ہے عشی کا وقت۔ تو اللہ کو یہ دو ٹائم بڑے پسند ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر باقاعدہ جو ہے صبح و شام کی دعائیں ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ایک خزانہ ہے دعاؤں کا، صحیفہ سجادیہ، اس کے اندر جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تقریباً جو ہے وہ 54 دعائیں ہیں، اور امام سجاد علیہ السلام نے ہر چیز کے لیے دعا، آپ اگر اس کی فہرست کی طرف نگاہ ڈالیں کس طرح مولا جو ہیں وہ دعاؤں کو، مثلا اللہ کی حمد و ثنا میں دعا، محمد و آل محمد کے لیے دعا، حاملین عرش کے لیے دعا، وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے ان کے لیے دعا، حتیٰ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے دعا، صبح و شام کی دعا، غم دور ہونے کی دعا، اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے، جب انسان پر شیطان یا نفس جو ہے وہ غلبہ کرنے لگے تو اس وقت کیسے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اسی طرح مغفرت کی دعا، اسی طرح اپنے اندر مکارم اخلاقی، صفات اخلاقی پیدا کرنے کی دعا۔ یعنی کس طریقے سے امام سجاد نے 54 کے قریب دعائیں، یہ خزانہ ہے ہمارے نزدیک۔ اور عجیب بات ہے، مجھے ایک شخص نے بتایا کراچی میں دوسرے مکتب والوں نے، انہوں نے ہمارے ہی امام کی یہ کتاب جو ہے صحیفہ سجادیہ کو مناجات صدیقیہ کے عنوان سے خود اپنے کسی ایک بزرگ کے نام سے چھاپ دی، چونکہ شیعوں کے اندر اس کتاب کی شاید وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے لیتے ہوں، بعض تو لیتے ہی نہیں، بعض لیتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے ان کے پاس تلاوت کا، ہماری محفلوں میں نہیں پڑھی جاتی صحیفہ سجادیہ، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہاں ناقدری کا شکار ہے۔ البتہ یہ چوری ہے، جیسے پیسوں کی چوری ہوتی ہے، علم کی بھی چوری ہے، اور یہ بہت بڑی چوری ہے کتابوں کی چوری اور دعاؤں کی چوری۔ امام سجاد صرف ہمارے تھوڑے ہیں، ان کے بھی تھے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا ہمارے امام کی دعاؤں کی کتاب کو اپنے ایک بزرگ کے نام سے، انہوں نے دیکھا شیعہ تو پڑھتے نہیں ہیں، چلو ہم جو ہے وہ، یہ ایک تنبیہ بھی ہے ہمارے لیے، ناقدری بھی ہے، جیسے کہتے خود امام زمانہ کی غیبت بھی، اس کا بھی ایک فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے، ناقدری ہے۔
یہ ظاہراً 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ نقل ہوا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا کہ امام قائم علیہ السلام کی غیبت کا فلسفہ کیا ہوگا، تو فرمایا ناقدری، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو، یعنی ہم لوگوں کے درمیان ہوں اور لوگ ہماری قدر نہ کریں، تو یہ سنت الہی ہے کہ پھر خدا وہ نعمت جو ہے لوگوں سے لے لیتا ہے۔ اللہ نے 11 عظیم نعمتیں پیغمبر اسلام کے بعد، ان کے 11 اوصیاء کی نعمت ہمارے درمیان حاضر حالت میں ظاہر ہیں، ہمارے درمیان بھیجی، لیکن امت نے ناقدری کی۔ کچھ لوگوں نے ظلم کیا، کچھ لوگوں نے صرف دیکھا، لیکن نصرت جس طرح کرنی چاہیے تھی، ان کے مشن کے لیے، ان کے اہداف کے لیے جس طرح قدم اٹھانے چاہیے تھے، وہ قدم نہیں اٹھائے۔ نتیجتاً خدا نے جو ہے وہ نعمت جو ہے، یعنی نعمت جو ظاہر ہونے کی نعمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں غائب ہیں، ہمارے سامنے کیوں نہیں؟ ہم خود اس کی وجہ بنے۔ آج بھی امام کی غیبت جو ہے وہ کیوں طلوانی ہو رہی ہے؟ وہ اشتیاق نہیں ہے مولا کے حضور کا اور ان کے ظاہر ہونے کا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے محبت فرمائی، امام سے اظہار محبت ہے کہ آپ نے یہ دعا کا اہتمام کیا، ورنہ کتنے ہی لوگ اس وقت جو ہیں وہ جو شیعہ ہیں اور جو کہتے ہیں ہم ان کی امت ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ روز جمعہ بالخصوص تاکید ہوئی ہے، اور کتنی زیادہ تاکید ہے دعائے ندبہ کی، لیکن وہ غافل ہیں۔ اور یہی غفلت جو ہے، یہ یعنی وہی ناقدری والی حالت جو ہے وہ ہے۔ البتہ اب تو بہت ماشاءاللہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے ان دعاؤں کے پروگراموں کو احیاء کیا جائے۔ روز جمعہ اس دعا کی بہت تاکید ہے اور خزانہ ہے یہ دعا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ انسان کو ہر دن اپنے مولا کے حوالے سے دعا جو ہے پڑھنی چاہیے، بالخصوص دعائے عہد، یعنی یہ مومن کی ایک قسم کی نشانیوں میں سے، اور بالخصوص زمانہ غیبت کے مومنین کی نشانیوں میں سے ہیں کہ وہ اپنے دن کا آغاز اپنے مولا سے عہد و پیمان کے ساتھ کرے۔ بعض دفعہ دعائے عہد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، آپ اپنی ہی زبان میں مولا سے بیعت کریں کہ مولا پورا دن آپ کی منشا کے مطابق گزاروں گا، اور اگر آپ کا ظہور ہوگا آج تو میں آپ کا کھلم کھلا ناصر بنوں گا، اپنی جان آپ کی راہ میں دوں گا، اور اگر میں آپ کا ظہور درک نہ کر سکا، مجھے موت آ گئی، تو مولا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیں کہ جو رجعت کریں، جو پلٹیں اور آپ کی نصرت میں دشمنان خدا سے جنگ کریں حتیٰ شربت شہادت تک، یعنی اس حد تک اپنے آپ کو مولا کے اختیار میں قرار دینا، یہ ہے دعائے عہد۔ اور یہ دعائے عہد جو ہے یہ تحفہ ہے ہمارے پاس، خصوصی تحفہ ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام نے ہمیں جو ہے یہ ہدیہ کیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کا یہ تحفہ ہے۔ خود مولا امام صادق ان اماموں میں سے تھے کہ جو بہت زیادہ، البتہ سارے امام ہم کہیں گے کہ امام مہدی کا ذکر کرتے تھے، ہمارے پاس جو کچھ پہنچا ہے اس میں امام صادق کے بہت زیادہ کلمات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت ساری دعائیں جو امام زماں صلوات اللہ کے حوالے سے، جس میں یہ دعائے عہد ہے، دعائے معرفت، یہ بھی امام زماں علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ بھی مولا نے ہی تحفہ دیا کہ وقت کے امام کی معرفت کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ آپ کو جو ہے امام وقت کی معرفت جو ہے وہ عطا کرے۔ اور یہاں مولا نے دعائے معرفت کی تعلیم دی، وہ جو اللہم عرفنی نفسک والی دعا ہے، بڑی معروف دعا ہے جس میں انسان اللہ سے 3 معرفتیں مانگتا ہے، اور یہ تاکید ہے ہمارے چھٹے مولا کی کہ ہر نماز کے بعد دعائے معرفت کی تلاوت کی جائے۔ تو دعائے عہد کے بارے میں چھٹے مولا کی جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن صبح، نماز صبح کے بعد 40 دن اس دعا کو اپنا ذکر قرار دے اور خالصتاً للہ، خلوص دل کے ساتھ دعائے عہد کی تلاوت کرے، یہ امام صادق علیہ السلام کا اعلان ہے، یہ کوئی کسی عام شخص کا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو 40 دن اس کی تلاوت کرے گا،
اس کا جو اثر ہے اس دعا کا وہ یہ ہے کہ یا تو خدا اسے عمر نو عطا کرے گا، طولانی عمر دے گا کہ تا ظہور امام زمان علیہ السلام وہ زندہ رہے گا، یا اگر وہ دنیا سے چلا گیا فرض کریں تو پھر بھی جب بھی قائم کا ظہور ہوگا، اب جب ہوگا کہتے ہیں فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے کہ اے مومن تو نے 40 دن بیعت کی تھی، امام مہدی علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا تھا اور وہ ہستی ظہور کر چکی ہیں، اب اللہ تعالیٰ تجھے اختیار دیتا ہے، تجھے دوبارہ موقع دیتا ہے، فرصت دیتا ہے کہ دنیا کی طرف پلٹ، یعنی وہی رجعت، وہی دوبارہ دنیا میں زندگی، اور جس امام کی 40 دن بیعت کی ان کی رکاب میں، ان کی نصرت میں شامل ہو اور دوبارہ زندگی پا۔ اس لیے کہتے ہیں بہت سارے لوگ رجعت کریں گے، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عہد و پیمان مانتے تھے، جو بیعت کرتے تھے، اور یہ لوگ صرف غیبت کے لوگ نہیں، حتیٰ ائمہ کے زمانے کے لوگ۔ اب امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو، چونکہ یہ جناب زرارہ نے یہ شکوہ کیا، مولا ہم آپ کے زمانے میں، ہم تو قائم کے زمانے میں نہیں، کیسے ان کا زمانہ دیکھیں، ہمارے اندر بھی تڑپ ہے۔ تو مولا نے یہ ہدیہ فرمایا کہ کوئی بھی شیعہ چاہے کسی بھی امام کی امت سے ہو، اگر وہ 40 دن اس کی تلاوت کرے تو اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اسے قائم کے ناصرین میں سے اللہ قرار دے گا، اور ان لوگوں کو اللہ دوبارہ پلٹائے گا، اور یہ البتہ اختیار ہوگا، وہ جو قبر میں مومن ہے، وہ جو عالم برزخ میں، اسے اختیار ہوگا، یا وہ قبر کی نعمتوں میں اگر رہنا چاہے تو رہے، ورنہ اللہ جو ہے حسب وعدہ جو ہے اسے دوبارہ موقع دے گا، اور یہ پروردگار قادر ہے۔ اللہ نے کئی مردے، پہلے بھی آپ قرآن میں نہیں پڑھتے کتنے مردوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، حتیٰ بعض نبیوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا۔ تو رجعت جو ہے یہ عقیدہ شیعہ ہے اور یہ حق ہے، اور دعائے عہد کے اندر زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ، ان سب میں یہ عقیدہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو دعائے عہد کی تلاوت جو ہے اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو 40 دن مولا نے فرمایا، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہمیں عادت پڑے، جو کام 40 دن ہو وہ 41ویں دن بھی ہوتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اندر ملکہ یعنی وہ صفت جو راسخ ہو، اگر اس حد تک پہنچنا ہے تو ایک کام کو 40 بار کریں۔ کیوں بعض لوگوں میں برائیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے وجود سے نکلتی نہیں، چونکہ انہوں نے اتنی دفعہ کی ہوتی ہیں۔ تو اگر برائی کے خلاف جنگ کرنی ہے تو کم از کم 40 بار جنگ کریں، اگر اپنے اندر کوئی اچھی صفت پیدا کرنی ہے تو 40 بار وہ کام کریں۔ جیسے کہتے ہیں اگر کوئی شخص 40 دن اپنی زبان کو گناہ سے بچا لے، آلودگی سے بچا لے، صرف 40 دن اللہ تعالیٰ جو ہے خود اس کا معلم بن جاتا ہے، خود اس کے وجود میں پروردگار جو ہے وہ علم اور حکمت کے جو ہے وہ چشمے جو ہے خدا کھول دیتا ہے۔ تو یہ 40 کا عدد جو ہے بڑا اہم ہے۔ تو مولا جو ہے فرماتے ہیں کہ 40 دن اپنے امام سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص 40 دن بیعت کرے گا وہ اصل 41واں دن بھی بغیر بیعت کے نہیں گزار سکتا۔ اور امام وقت موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور بالخصوص طلبہ پر مولا کی خصوصی نگاہ ہے۔ آپ طالب علم جو ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ دنیا والے لوگوں کی نگاہوں میں ہیں، آپ سب ہم سب امام زمان کی نگاہ میں ہیں، چونکہ ان کی غیبت کا زمانہ ہے، اور یہ دینی تعلیم جو ہے یہ ان کا حکم ہے، اس کے ذریعے دین کو زندہ رکھنا ہے۔ کچھ علماء پیدا ہوں جو بڑے معارف بیان کریں، علم کو نشر دیں، یہ امام وقت والی ڈیوٹی ہے نا، یہ یعنی وہی ہدایت کا سلسلہ ہے، بڑی خصوصاً طالب علم۔ اس لیے طالب علموں کا تھوڑا سا کام بھی مولا کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بسا اوقات ہم مشکلیں دیکھتے ہیں خصوصاً طلبگی کے عالم میں، جس میں سے ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ مثلاً مادی اعتبار سے مشکلات ہیں، یہ ہماری اپنی پرورش ہے ایسی، چونکہ ہمارے ائمہ بھی ایسے تھے۔ جب لوگوں نے ہادی والا، معلم والا مقام پانا ہو تو اس میں بسا اوقات ایسے ایسے مراحل آتے ہیں۔ یہ قسم کی پرورش ہے ہماری کہ بالآخر آپ کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ مستحکم رہیں۔ تو یہ کب رہیں گے؟ جب ہم طلبگی میں ان مشکلات کو تحمل کرنا سیکھیں،
ورنہ ایسی بات نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں ایک بہت بڑے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ برجردی سے پہلے ان کا بڑا مقام تھا پوری دنیا تشیع کے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ غیبت کبریٰ میں جن ہستیوں پر توقیات امام زمان صادر ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، بہت بڑی شخصیت تھی. باقاعدہ ان کو امام زمان کا خط ملا، اور وہ انہوں نے خود فرمایا کہ ایک بااعتماد شخص، اس کا نام بھی لیتے ہیں، ظاہراً محمد علی کوفی ہیں، خط باقاعدہ دکھایا مولا کے ہاتھ کا لکھا ہوا، جس میں امام نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھنا، گھر کی دہلیز پہ بیٹھیں، تاکہ جو مسائل فقہیہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ وہ جو لوگ اپنے مجتہد سے ملنا چاہتے ہیں انہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جیسے آج کل بعض جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں دفتر بنے ہوئے ہیں اور کئی مراحل ہیں، اصل فقیر تک ملنا، کہتے ہیں نہیں، دہلیز پہ بیٹھ، تاکہ لوگ ڈائریکٹ آپ سے ملیں اور اپنے مسائل بیان کریں اور آپ ان کی ہدایت کریں. جیسے کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام دارالامارہ کے باہر بیٹھا کرتے تھے، اندر نہیں بیٹھتے تھے، تاکہ اتنی بھی کسی کو زحمت نہ ہو، اتنا بھی انتظار نہ کرنا پڑے. تو یہ تو امام زمان علیہ السلام کا اسپیشل خط بتاتا ہے کتنی امام کو اپنے شیعوں کی فکر ہے، اور خود ابو الحسن اصفہانی سے کتنی محبت ہے، اور مولا جو ہے اسپیشل اسے تاکید جو ہے انہیں کر رہے ہیں. تو یہ ابو الحسن اصفہانی جب طلبے تھے، جب طالب علم تھے ہم جیسے، اس وقت ایک واقعہ ہوا، میں بس وہ اشارہ کروں گا، آج اپنی گفتگو ختم کروں گا. کہتے ہیں کہ میں اصفہان میں ایک مدرسے میں تھا، تو ظاہر مدرسوں کے حالات اچھے نہیں ہوتے مادی اعتبار سے، تو سردیاں تھی بڑی سخت، اور اتفاق سے کوئلے اور ان چیزوں کا بھی اہتمام نہیں تھا، تو ہم بڑی سردی میں تھے، اوپر سے کھانے پینے کی بھی مشکلات تھیں. تو میرے والد جو ہیں وہ آئے مجھ سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ بڑے ناراض ہوئے. وہ حالانکہ وہ مجھے پہلے منع کرتے رہے کہ آپ طالب علم نہ بنیں، طالب علمی بڑی سختی ہے، اس میں بڑی مشکلات ہیں، گھر میں سب کچھ ہے، ظاہر اچھے حالات تھے ان کے، آپ یہاں گھر میں رہیں، آسائش میں رہیں، بعد میں کوئی کاروبار، یہ عالم والا کام جو ہے اس میں نہ جائیں، چونکہ اس کے اندر بڑی سختیاں ہیں، زحمتیں ہیں. تو وہ جب میرے مدرسے میں آئے تو دیکھا ہم سب طالب علم جو ہیں وہ بڑے سردیاں اور پریشانی، اور خصوصاً اس دن بہت سردی تھی، اور کوئی انگیٹھی، کوئی کوئلے، کچھ بھی نہیں تھا کہ ہم جلائیں اور کمرہ. تو میرے والد آئے تو انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا حالت ہے، اٹھو جلدی کرو، سامان باندھو، چلو گھر چلیں. اب وہ مجھے مجبور کر رہے تھے اور میں نہیں جانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں یہیں رہوں، یہ درس پڑھوں، امام زمان کا فوجی بنوں. اب والد کا بھی حکم تھا، وہ بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. تو اسی عالم میں نے رونا شروع کر دیا، اور ان کا یہ جملہ تھا کہ کوئی آپ کا یہاں والی وارث نہیں ہے، نہ آپ کا کمرے گرم ہے، نہ آپ کی کوئی مناسب جگہ. اسی دوران کسی نے دق الباب کیا، مدرسے کا دروازہ، خادم نے باہر جا کے دروازہ کھولا اور مجھے آواز دی کہ ابو الحسن اصفہانی آپ سے کام ہے. میں دوڑتا گیا تو باہر ایک شخصیت تھی، ان کے ہاتھ میں وہ تھیلا بھی تھا جس میں کوئلے تھے اور کچھ پیسے تھے. کہا یہ کوئلے ہیں، اور آپ کے کمرے میں فلاں جگہ پہ شمع پڑی ہوئی ہے، آپ نے خود رکھی تھی، آپ کو بھول گئے ہیں. وہ شمع اٹھائیں اور یہ کوئلے اپنا کمرہ گرم کریں، اور یہ پیسے لیں، کھانے پینے کا سامان لیں، اور یہ جو آپ کے کمرے میں صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ ان طالب علموں کا وارث ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بے وارث ہے. یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ انسان تھوڑا سا مشکلات کو دیکھے. بالاخر اس نے کل جب عالم بننا ہے، فقیہ بننا ہے، تو پتہ نہیں کتنی مشکلات دیکھنی ہے، جس طرح ہمارے ائمہ دیکھتے. تو انہوں نے کہا یہ نہ کہو کہ ان کا وارث نہیں. اب جب آغا ابو الحسن اصفہانی نے جب آ کے کمرے میں وہ ساری چیزیں رکھیں اور والد کو بتایا، تو پھر وہ والد جو ہیں کہتے ہیں وہ اسی طرح بیٹھ کے، دو زانوں بیٹھ کے، اور اتنا گریہ کیا کہ یہ تو امام وقت تھے، کیونکہ یہ میں صرف آپ سے بات کر رہا تھا، کیسے وہاں پہنچی. تو عرض خدمت ہے، ہماری باتیں، ہمارے اعمال، ہمارا مطالعہ، ہمارا مباحثہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، امام وقت. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم اسی طرح کے طالب علم بنیں جس طرح کے مولا چاہتے ہیں. خدا ہمیں عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی معنوں میں مولا کا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کے لیے جتنے بھی احباب جو بانی خیر بنے،
جنہوں نے دعا کی تلاوت کی، جنہوں نے ناشتہ بنایا، زحمتیں کیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی یہ زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، حاضرین کے مرحومین بالخصوص جنہوں نے زحمتیں کی ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔